السلام علیکم جی، میں ہوں ایڈوکیٹ شکیل سدھو۔ آج میں بات کروں گا بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافہ۔ یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے، یہ میری آواز نہ سمجھیے گا، بلکہ عام آدمی کی آواز تو اس سے بھی سخت ہوگی، اور مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، الفاظ کا استعمال وہ کرنا ہے جو کہ قابل قبول ہو۔ یہ بجلی کے بل تھے یا موت کا پروانہ تھا غریب آدمی کے لیے؟ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جو ریاستی ڈاکہ ہے آدمی کی جیب پہ، کیا اس ملک کو ڈیفالٹ اس غریب نے کیا ہے؟ اس ملک کا کوئی غریب شہری فارچونر استعمال نہیں کر رہا، کوئی ڈالے اس نے نہیں خریدے، کوئی اربوں کی مراعات وہ نہیں لے رہا، کوئی غریب اس ملک میں 1 یونٹ بجلی کا فری نہیں لے رہا، آدھا لیٹر پٹرول اسے نہیں مل رہا۔ ساری سہولتیں اس ملک کی اشرافیہ، اس ملک کی سول و ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے رہی ہے۔ ہمیں تو یہی لوگ کھا گئے ہیں، اور اتنی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ آپ نے مہنگائی کر دی ہے، ایک عام آدمی کے گزر بسر کا آپ کو خیال ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جو پالیسی لاکھوں روپیہ تنخواہیں لینی ہے، لاکھوں کی مراعات لینی ہے، ہر چیز گورنمنٹ کی طرف سے فری لینی ہے، اور ساری چیزیں فری لینے کے بعد جس غریب آدمی کے ٹیکس پہ آپ پل رہے ہیں اسی غریب آدمی کو فاقوں پر مجبور کرنا ہے، اسی غریب آدمی کو خودکشی پہ مجبور کرنا ہے، اسی غریب آدمی کو اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹانے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ ریاستی ڈاکہ، یہ ریاستی دہشت گردی، یہ ریاستی چوری ہمیں بالکل قطعی طور پر نامنظور ہے، اور آپ ہوش کے ناخن لیں، ارباب اختیار پورے پاکستان میں سے اٹھنے والی آوازوں کو سنیں، بے حس ہو کے نہ بیٹھ جائیں۔ سرکاری عمارات میں بیٹھ کے، سرکاری کھانے کھا کے، سرکاری پیٹرول استعمال کر کے، سرکاری بجلی استعمال کر کے ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیو۔ بھائی ملک ڈیفالٹ آپ نے کیا تھا، غریب نے نہیں کیا تھا، اور آپ ساری ذمہ داری غریب پہ ڈال رہے ہیں۔ غریب اس لیے ہے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ لوگوں کو پال سکے۔ کیا ہماری ریاست افورڈ کرتی ہے کہ ایک سرکاری افسر کروڑوں روپے کی گاڑی پہ گھومے؟ ایسے ملک میں جہاں لوگ 100 روپے کے پیچھے مر رہے ہیں، آپ کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں لے جا رہے ہیں، آپ اربوں روپے کی الیکٹریسٹی اشرافیہ میں تقسیم کری جاتے ہیں، آپ اسی طرح پیٹرول بھی اشرافیہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ جو اشرافیہ ہے یہ ملک اس اشرافیہ کا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ہے، اور ڈرے اس وقت سے جب لوگ علم بغاوت بلند کر دیں، اور ان آوازوں کو ہوش کے ناخن لے کے سنیں، اپنی سماعتیں بحال کریں۔ پورے پاکستان سے جو آوازیں آ رہی ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، یتیم غریب مسکین بوڑھے پورے ملک میں آہو پکار کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا ہے، اور جس طرح کا آپ نے ظلم کیا ہے یہ آئندہ بھی آپ کا جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔ اور اگر آپ نے غریب آدمی کو مسلسل کچلنے اور اس کے معاشی قتل کا سلسلہ بند نہ کیا تو یہ خون جو ہے یہ آپ کے گھروں کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے گا۔ آپ نے لوگوں کو کر کیا دیا ہے؟ آپ نے ملک پاکستان کو کیا بنا دیا؟ آپ نے ایک جیل بنا دیا اس ملک کو۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس تھوڑے سے پیسے بھی ہیں وہ اس وقت ملک سے نکلنے کا سوچ رہا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جیل سے بھی زیادہ سختیاں پاکستان میں ہیں، ہر بندہ جا بھی نہیں سکتا، پیسے لوگ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف آپ اشرافیہ کی مرہون منت ہے، اور ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ میں تو سپیچ لیس ہوں، میرے پاس اب بہت زیادہ الفاظ نہیں ہیں، میں اس کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ جگہ ٹیکس، یہ ڈاکہ، یہ چوری، یہ ناانصافی، یہ بالکل قطعی طور پر نامنظور ہے، اور آپ اس وقت سے بچیں۔ میں جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں بطور ایک شہری کہ لوگ جو ہیں وہ سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ بل جلا رہے ہیں، اور یہ خالی بجلی کا بل نہیں جلا رہے،
یہ آئندہ حکومت کی طرف سے ہر لگایا ہوا ٹیکس اسے آگ لگا دیں گے اگر آپ نے اپنی تصحیح نہ کی، اور آپ ہوش کے ناخن لیں، غریب آدمی کا خیال کریں، فی الفور عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے، فی الفور یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان پر لوگوں کی اشیاء ضروریات پوری کی جائیں، لوگوں کو عام قیمتوں میں چیزیں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچائی جائیں، اور ریاست غربا کے، یتیموں کے، مسکینوں کے خون پسینے کی کمائی سے عمرہ کو نہ پالے، اس ملک کی اشرافیہ کو نہ پالے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، غریب آدمی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ بیچارہ بیمار ہو جائے، اپنی دوائیاں لے کے آئیں، آپ کے بل بھرے۔ آپ نے بلوں میں اتنی کثیر تعداد میں ٹیکسز لگا دیے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے تو یہ گمان ہے کہ آپ ان قریب سانس لینے پر بھی ٹیکس لگائیں گے، زندہ رہنے پر بھی ٹیکس لگائیں گے، بولنے پر بھی ٹیکس لگائیں گے۔ میں ارباب اختیار سے انتہائی سخت تنبیہ کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کے غریب آدمی کو مجبور نہ کریں کہ وہ سول نافرمانی کی طرف آ جائے اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ کوئی بل نہ جمع کروائے۔ اور ہر غریب آدمی کے دل میں اس وقت بغاوت کے جذبات ہیں۔ میری کوئی بھی بات سیاسی بات نہیں ہے، میں ایک عام آدمی کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور عام آدمی کی نمائندگی یہی ہے کہ آپ فی الفور یہ جو ٹیکسوں کی بھرمار آپ نے بجلی کے بلوں پر اسپیشلی لگائی ہے، انہیں واپس لیں، اور ہر بندے کا ایک مناسب اتنا ہو جتنا وہ دے سکے۔ لوگوں کے گھروں میں پنکھے اور بجلی کا ہی آپ نے ہزاروں روپے بھیج دیے ہیں، اور میڈیا کی رپورٹس دیکھ لیں، لوگ اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھر کی قیمتی چیزیں بیچ کے اپنے بل ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر شرم نہیں آتی تو آپ کو شرم نہیں آتی۔ اور یہ اس ملک کی بدبختی ہے کہ سرکاری فیول کے اوپر آ کر، سرکاری بجلی کے اے سی میں بیٹھ کے، سرکاری عمارت میں بیٹھ کے یہ لوگ ایک غریب جھونپڑی میں بیٹھے بندے کی زندگی کے معاملات طے کر رہے ہیں۔ بھائی ان کو کیا پتا 500 1000 روپیہ روز کمانے والا بندہ اپنی زندگی کس طرح گزر بسر کر رہا ہے؟ آپ کے پاس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے پالیسیز بنانی ہے تو اس بندے سے اس گھر کا بجٹ بنوائیں۔ 500-700 روپیہ کمانے والا شخص ہی اس بندے کے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے جس کی ارننگ 500-700 روپیہ ہے۔ آپ ادھر لاکھوں روپیہ لینے والے، جو سرکاری مراعات میں بیٹھنے والے، بجلی کے بل فری اور ہزاروں لیٹر پیٹرول فری لینے والے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جھونپڑی والے کے گھر کا بجٹ بنائیں، تو اسی طرح ہوگا جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے۔ میری بڑی سنجیدگی سے اور باب اختیار سے یہ التجا ہے، یہ عام آدمی کی آواز ہے کہ آپ اپنی اس طرح کی غریب کچھ پالیسیز پر نظر ثانی کریں، اور جتنے اپنے ناجائز ٹیکسز لگائے ہیں ان کو واپس لیں، اور غریب آدمی کو مجبور نہ کریں کہ وہ خودکشی کرے، اور اگر وہ خودکشی نہیں کرے گا تو آپ کے گریبانوں کو ہاتھ ضرور ڈالے گا، اور اس ملک میں سول نافرمانی ہو سکتی ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور یہ ملک صرف غریبوں کا نہیں ہے، قربانیاں صرف غریبوں نے نہیں دینی، اور آپ اشرافیہ نے صرف عید پہ قربانی نہیں دینی، آپ نے بھی قربانی دینی ہے۔ اس ملک کو ڈیفالٹ آپ نے کیا ہے، یہ سارے پیسے جو قرضے کی صورتوں میں آپ نے لیے ہیں یہ سارے غریب پر نہیں لگے، آپ نے اپنے بچوں کو بیرون ملک سیٹ کیا ہے، آپ نے بیرون ملک کاروبار بنائے ہیں، آپ نے اندرون ملک کاروبار بنائے ہیں۔ کچھ خاندانوں کا قبضہ ہے اس ملک پر جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ گورے انگریز سے آزاد ہو گئے، ہم کاٹھے انگریز کے غلام بن گئے ہیں، اور یہ کاٹھا انگریز زیادہ ظالم ہے۔ میں اس سے زیادہ کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ غریب آدمی کی زبان اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو چوکوں چوراہوں میں اور گھروں میں بیٹھ کے ان کی ڈسکشن سنیں، وہ آپ کو کن الفاظ میں یاد کر رہا ہے، اور غریب آدمی نے پھر نہیں دیکھنا کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب غریب کے پیٹ کو ہاتھ پڑے گا، اس کے بچے بھوکے بیٹھیں گے، اس کے بچے اسکول سے باہر ہوں گے، تو وہ سول نافرمانی کی طرف ہی جائے گا، اور وہ آپ کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالے گا۔ خدا را اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں، اور عام غریب آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات کا بندوبست کریں، اور ریاست کا وہ کردار عملی صورت میں ہمیں دکھائیں جو آئین پاکستان ہمیں گارنٹی کرتا ہے۔